دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو اس آدمی کو کہیں نہ کہیں بدلہ تو ملنا چاہیے۔ کوئی آدمی برے کام کر رہا ہے تو اسے برے کاموں کی سزا انصاف کے مطابق کہیں نہ کہیں ملنی تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ مالک تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے آج بھی ہیں، مالک تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آج بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت کے دن کا تذکرہ کیوں کیا، آج یعنی دنیا کے مالک ہونے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی انتہائی عاجزی، یہاں تک کہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عبادت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ بسم اللہ کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ہے مالک یوم الدین۔ مالک ملک سے مشتق ہے، ملک سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ جس میں جائز تصرف کرنے کی قدرت ہو، یعنی ہمیں اسے استعمال کرنے کا مکمل حق حاصل ہو۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، یوم، یوم کے معنی ہے دن، اس کے بعد ہے دین، اس کے معنی ہے بدلہ دینا۔ مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کے پروردگار ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت کس چیز پر ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عموم کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی تمام کائنات اور تمام معاملات کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ روز جزا یہ کیا ہے؟ بدلے کا دن یہ کیا ہے؟ کس چیز کا بدلہ ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں کام کیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ برے کام کرتے ہیں، تو یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، برے کام کرنے والے بھی ہیں۔ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، اس دنیا میں آدمی کو بدلہ نہیں ملتا، اس دنیا میں بس کام ہوتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، جیسے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی روزے رکھ رہا ہے، کوئی آدمی حج کر رہا ہے، یا کوئی آدمی کوئی اور نیک کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو اس آدمی کو کہیں نہ کہیں بدلہ تو ملنا چاہیے۔ کوئی آدمی برے کام کر رہا ہے تو اسے برے کاموں کی سزا انصاف کے مطابق کہیں نہ کہیں ملنی تو چاہیے۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، تو آدمی کو اچھے اور برے کاموں کا بدلہ کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو روز جزا کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں کسی آدمی کا خوشحال ہونا، کوئی آدمی دنیا میں خوشحال ہے، کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، تو دنیا میں کسی آدمی کا خوشحال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ یا دنیا میں کسی آدمی کا بدحال ہونا، کوئی آدمی دنیا میں زیادہ عیش پرست نہیں ہے، کوئی آدمی دنیا میں اس کے حال زیادہ اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ ناراض ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا صرف دار العمل ہے، یہاں آدمی کو بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہاں آدمی کو بدلہ نہیں دیا جاتا، یہاں صرف کام کیا جاتا ہے، کام کرو کام کرو۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا بدلہ کیا دے دیتے ہیں؟ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوٹا سا ہلکا سا اچھا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ کوئی آدمی برے کام کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہلکا سا نمونہ دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ مکمل نمونہ، یہ مکمل جزا یا سزا نہیں ہے۔ مکمل جزا یا سزا آدمی کو کب ملے گی؟ قیامت کے دن ہی ملے گی۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ مالک تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے آج بھی ہیں،
مالک تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آج بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت کے دن کا تذکرہ کیوں کیا، آج یعنی دنیا کے مالک ہونے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو تھوڑی بہت ملکیت دے رکھی ہے، اور کاغذی قانون کے اعتبار سے اس ملکیت کو کیا ہے، ایک حیثیت حاصل بھی ہے، اس ملکیت کا بڑا احترام بھی کیا گیا ہے۔ کاغذی قانون کے اعتبار سے کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہو اور وہ چیز کاغذ میں کیا ہو، لکھی ہوئی ہے کہ یہ فلاں چیز کا مالک ہے، تو کوئی دوسرا آدمی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو کاغذی قانون میں اس کی ملکیت کا بڑا احترام بھی کیا گیا ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑی بہت ناقص ملکیت دے رکھی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کوئی دنیا میں آدمی ہے اور وہ دنیا میں بڑی جائیداد کا مالک ہے، بڑی زمین کا مالک ہے، کارخانوں کا مالک ہے، اس کے پاس بنگلے ہیں، کاریں ہیں، اور نہ معلوم دنیا کی مال و دولت کیا کیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دنیا میں مغرور انسان، دنیا کی جائیداد پر مغرور انسان، اس کا نشہ اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے کہ ان تمام کائنات کے حقیقی مالک کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے۔ اور تم اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگے، تم اس وقت تمہارے قبضے میں، تمہارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ سب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا مالک یوم الدین، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں انسان دنیا میں تھوڑا بہت چیزوں کا مالک ہے، وہ سب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آگے آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چوتھی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، یہ چوتھی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، عبادت سے نکلا ہے۔ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے انتہائی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، اپنی عاجزی کا، کسی کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم کیا کریں، اپنی انتہائی عاجزی کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی انتہائی عاجزی یہاں تک کہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ ایک بات، سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیتیں آئیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان دو آیتوں میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج تھا، ماضی گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیست سے ہست کیا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، اسے پیدا کیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، اسے پیدا کیا۔ تو انسان دنیا میں ماضی میں اللہ تعالیٰ کا محتاج تھا، اور حال میں بھی، پریزنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ محتاج ہے، اور مستقبل میں مالک یوم الدین۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انسان مستقبل میں، آنے والے وقت میں، فیوچر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوگا۔ اب جب انسان ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے تو بتاؤ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ جس کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ظاہر سی بات ہے عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ تو فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو ہم مدد بھی آپ ہی سے چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں تین پہلو ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے، اور تیسرا پہلو یہ نکل کر آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اور اس آیت کا دوسرا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں،
اور یہ نہیں فرمایا کہ کن کاموں میں مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں، ہمارا جو بھی کام ہو صبح سے لے کر شام تک، ہم اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیں؟ مدد چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہے، آپ ہمارے اس کام کو انجام تک عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پہنچا دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی بھی کام کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو کرنے سے پہلے کیا کریں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے کوئی باہر جا رہا ہو، سفر پر جا رہا ہو، تو دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں سفر پر جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، مجھے جو ہے سواری آسانی سے مل جائے، میں باہر جاؤں گا، رکشے میں بیٹھوں گا یا کسی اور چیز میں بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ وہ مجھے عافیت کے ساتھ مل جائے۔ تو بندہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہر کام میں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے کوئی دکان کھولنے جا رہا ہے اپنی صبح، تو کہے کہ اللہ تعالیٰ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، آج میری دکان پر گاہک بھیج دیجیے۔ تو اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت کی 10 قسمیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، مسلمانوں کے پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو محبت کسی سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہونی چاہیے، نہ کسی کا خوف اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہونا چاہیے، نہ کسی سے امید اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور نہ کسی سے لگاؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔